बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 जून है 2025 की। माशाल्लाह हज के दिन है और माशाल्लाह इस वक्त पूरा मताफ़ इस वक्त भरा हुआ है माशाल्लाह हाजियों के साथ। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को भी अल्लाह पाक हज की सआदत नसीब फ़रमाए और अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को भी अल्लाह पाक हज की सआदत नसीब फ़रमाए और अल्लाह पाक हम सब की औलाद को अल्लाह पाक हज की सआदत नसीब फ़रमाए, आमीन। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और प्यारा सा माशाल्लाह काबे का ख़ास प्यारा सा मंज़र है। वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा और वीडियो को लाइक भी लाज़मी कीजिएगा। मैं आपको पूरे हरम शरीफ की मैं आपको ज़ियारत करवाऊँगा इंशाल्लाह। आज दोपहर के टाइम की माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा धूप लगी हुई है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ پاک آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے، اور اللہ پاک آپ سب کو بھی اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو اللہ پاک حج کی سعادت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ تیز دھوپ لگی ہوئی ہے، بہت ہی زیادہ تیز، اور اللہ پاک کی کرم نوازی ہے ان حاجیوں کے اوپر کہ ان کو گرمی وغیرہ نہیں لگتی. ماشاءاللہ اس وقت جو آپ مقام دیکھنے ہیں، جگہ دیکھنے ہیں، یہ باب ملک عبدالعزیز دروازے کے سامنے اس وقت یہ منظر دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ سامنے جو اوپر والی منزل پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ یہاں پر حاجیوں کا زیادہ تر ویل چیئر وغیرہ والے جا رہے ہیں اوپر، جن کے اوپر جو بزرگ لوگ ہیں جو ویل چیئر پر طواف وغیرہ کر رہے ہیں. ہر بندے نے زیادہ تر چھتری وغیرہ پکڑی ہوئی ہے تاکہ دھوپ سے وہ بچا رہے.
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر لگ رہا ہے، اور یہ سامنے جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کا گھر مبارک ہے۔ آئیے سب مل کر درود و شریف پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ یہ مقام ہے۔ اور یہ سامنے دیکھیں ماشاءاللہ حاجی جو جا رہے ہیں ایک جیسی انہوں نے سیم ایک جیسی شرٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہے ماشاءاللہ، یہ پورا گروپ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جدھر تک نظر جا رہی ہے ماشاءاللہ حجاج ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں۔ پورا مطاف اس وقت بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھوں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، انک لتقوی واہل المغفرہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ سے مانگو، نہ ملے تو پھر بھی اللہ پاک سے مانگو، نہ ملے تو رو کر اللہ پاک سے مانگو، نہ ملے تو تڑپ کر اللہ پاک سے مانگو، وہی دے گا، وہی دینے والا ہے۔ میرے پیارے اللہ، دنیا میں کئی ایسے مسلمان ہیں جو تیرے در پر آنا چاہتے تو ہیں مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک تو اس کو اتنی دولت عطا کر، اتنی دولت ضرور دے جو تیرے در پر آ سکیں۔ نہ میں امیر ہوں، نہ بادشاہ، نہ وزیر، میرے اللہ تیرا عشق میری سلطنت ہے، اور میں اس سلطنت کا ادنا سا نکما سا فقیر ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے ہر اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا مجھ سے انجانے میں ہو گیا، جو گناہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اللہ تو سب جانتا ہے، تو میرے سارے گناہ معاف فرما۔ تیرے سوا میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ میرے کتنے عیب ہیں جنہیں تو نے چھپا رکھا ہے، اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے جن کے میں قابل بھی نہیں تھا۔ میرے اللہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، میں کسی طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تخت الٹتے ہیں بادشاہوں کے میرے اللہ، ہماری فقیری سدا بہار رکھنا، تو رب ہے میرا بے مثال بہت، میں خاک نشیں گناہ گار بہت۔ کسی کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے میرے اللہ، میرے پاس تیرے سوا کچھ بھی نہیں میرے اللہ۔
میرے اللہ جتنے ہم باہر سے مضبوط ہیں اندر سے اتنے ہی کمزور ہیں. کوئی دل دکھائے تو چپ کر سہ لیتے ہیں، کوئی دروازے پر لوٹ آئے تو اسے معاف کر دیتے ہیں. ہم سب نے خود کو بہت ہی بہتر بنایا ہے صرف اس آس پر، اس امید پر کہ تو بھی میرے گناہوں کو بخش دے گا، انہیں معاف فرما دے گا، کہ جب کبھی میں حرم پاک کے دروازے پر آؤں تو بھی مجھے معاف کر دے گا جیسے میں نے تیرے بندوں کو معاف کیا. میں تو تیرا دشمن بھی نہیں ہوں یا رب، کر دے گا نا معاف، کر دے گا نا معاف. یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو حج کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو حج کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک تو رحیم ہے، تو کریم ہے میرے اللہ. ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے بچے بچیاں جوان ہیں میرے اللہ ان کے لیے نیک رشتے مقدر فرما. اور جن بچے بچیوں کے رشتے ہو چکے ہیں یا اللہ پاک ان کو جلد سے جلد نکاح کے بندھن میں باندھ دے. میرے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے میرے اللہ. ہم سب کو بار بار اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرما. میرے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. میرے اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما. میرے اللہ ہمارے دلوں میں جو تیرے گھر میں آنے کے لیے طرب ہے، جو محبت ہے میرے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہم سب کو جلد سے جلد اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک اگر جو آنے والا سال، جو اگلا آنے والا سال کا حج ہے میرے اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما. میرے اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما. میرے اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ ہمارے دلوں میں جو دعائیں ہیں، جو خواہشات ہیں، جو نیک تمنائیں ہیں میرے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی نیک تمنا ہیں، جس مقصد کے لیے دعا کے لیے روز کہتے ہیں میرے اللہ اس مقصد کو، اس دعا کو، ان کی نیک تمناؤں کو، ان کی نیک خواہشات کو یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ پاک جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما. یا اللہ میرے یقین کی لاج رکھنا جو میں نے تب کیا جب مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. میرے اللہ تو میرے اس صبر کو قبول فرما جب میرے حالات بڑے کٹھن تھے. میرے اللہ تو میری اس مسکراہٹ کو پسند فرما جو میں نے اپنے درد کو چھپا کر اپنے چہرے پر سجائی تھی. میرے اللہ میں نے اپنا سفر تیری طرف کیا ہے، تو میرا سفر آسان اور مجھ سے راضی ہو جا. میرے اللہ تو ہو جائے راضی تو میں صبر جاؤں. میرے اللہ تیری رضا کی آگاہی چاہیے، میں تیرے آگے جھکا ہوں اور جھکا ہی رہوں. میرے اللہ بس ایسی عارضی چاہیے. اے روشنیوں کے رب میں تجھے اکثر رات کی تاریکی میں یاد کرتا ہوں. تو مجھے معجزوں کی صبح عطا کر. میرے گناہ ہزاروں ہیں لیکن شمار تیرے کرم کے ہیں، تیری رحمتوں کے ہیں، تیری محبتوں کے ہیں. میرے اللہ میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر ادا کروں، اور تو اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا کر، اور تو مجھے ایسا بنا جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے. میرے اللہ وہ زندگی دے دے جس میں اسلام ہو، وہ سینہ دے دے جس میں قرآن ہو، وہ ذہن دے دے جس میں تیری فکر ہو، وہ زبان دے دے جس میں تیرا ذکر ہو، اور جنت میں وہ مکان دے دے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو. میرے اللہ میری ہر بات تیری ذات سے شروع ہو کر تیری ذات پر ختم ہو. میرے اللہ میری ہر سوچ تیری فکر سے شروع ہو کر تیرے ذکر پر ختم ہو. میرے اللہ میری ہر سانس تیری رضا سے شروع ہو کر میری آخری سانس بھی تیرے شکر پر ختم ہو. یا اللہ
اس دنیا کی خواہش نہیں مجھے بس آخرت کی زندگی چاہیے۔ میرے اللہ مجھے صرف تیری خوشی چاہیے، تکلیف کیسے بھی ہو صرف تیری بندگی چاہیے۔ میرے اللہ تو ہو جائے راضی تو میں سنور جاؤں۔ میرے اللہ اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی ہی آزمائشوں سے دور رکھنا جتنا تو مہربان ہے، اتنا رزق عطا کر جتنا تو رزاق ہے۔ یا اللہ یاد آ گئیں خطائیں، میں خطا کار رو پڑا، تیری رحمتوں کا طلبگار رو پڑا۔ پہلے ادب سے کعبے کی طرف بڑھایا ہاتھ، پھر اپنا منہ چھپا کر گناہ گار رو پڑا۔ کچھ راز صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے، اور کچھ گناہ صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ اللہ پاک سے چھپ کے کہتے رہیں، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، بے شک میرا اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو وہاں نہیں لے کر گیا جہاں آپ جانا چاہتے تھے، یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ آپ کو اپنی مرضی سے لے کے جائے گا، کیونکہ وہ آزماتا ہے، وہ نوازتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ میرے اللہ جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔